البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعتصمين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک رات میں جسے تاریخ انسانی کی سب سے بابرکت اور باعظمت رات بنایا گیا جو شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں جمع ہے اور مینار پاکستان کے سائے تلے سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں عاشقوں کا، آقا علیہ السلام کے غلاموں کا، پاکستانیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مبارکباد کا مستحق ہے، اور میں آپ کو صبح میلاد مصطفیٰ کی آمد قریب ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے سورہ نجم کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے آج کے موضوع کے لیے۔ اس میں دو لفظ قابل توجہ ہیں، روشن ستارے کی جب وہ نیچے اترا، یہ اس کا معروف ترجمہ ہے، اور آج کی موضوع میلاد کی مناسبت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں لفظ النجم، اس میں میلاد مصطفیٰ کا اشارہ ہے، اور اذا ہوا میں معراج مصطفیٰ کا اشارہ ہے۔ ہم سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ معنی سے شروع کرتے ہیں، جسے امام قرطبی نے، امام بغوی نے، امام آلوسی نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اور بے شمار ائمہ تفسیر نے روایت کیا۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں جو لفظ والنجم کہا گیا، روشن ستارہ، اس سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہوئی، اور نجم کے معنی لٹریری میننگز، ایٹیمولوجیکل میننگز، لغت کے اس کی تحقیقی معنی وہ چار بیان ہوئے، تو آئیے اب ایک ایک کر کے اس معنی کے اطلاق کا، اپلیکیشن کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان لغوی معنی کا تعلق اصل مراد سے کیا ہے۔ اگر نجم سے مراد جڑ ہے، اگر نجم سے مراد نباتات، پودا ہے،
اگر نجم سے مراد گھاس ہے اور اگر نجم سے مراد چشمہ اور دریا پھوٹنے کی جگہ ہے تو پھر نجم کا لفظ ذات مصطفیٰ کے لیے کس معنی میں استعمال ہوا؟ یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا والنجم، قسم ہے نجم کی جو ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نجم ذات مصطفیٰ کو کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بنیاد بیان فرما دی کہ جس طرح نجم ہر چیز کی اصل کو کہتے ہیں، ہر چیز کی جڑ کو کہتے ہیں، تو میرے حبیب میں نے تجھے نجم کی شان عطا کی ہے کہ تو ساری کائنات کی اصل ہے۔ میں نے تجھے نجم کائنات بنایا میرے حبیب، میں نے آپ کو نجم خلائق بنایا، میں نے آپ کو نجم ارض و سما بنایا، میں نے آپ کو نجم کل خلق بنایا۔ یہ ساری کائنات، یہ عرش، یہ فرش، یہ لوح، یہ قلم، یہ زمین، یہ آسماں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ شرق، یہ غرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ تحت، یہ فوق، یہ جو کچھ میں نے کائنات میں بنایا ہے، خواہ اس کا تعلق عالم بالا سے ہے، خواہ اس کا تعلق عالم پست سے ہے، خواہ وہ عالم شجر و حجر سے ہے، خواہ وہ عالم جن سے ہے، خواہ وہ عالم انس سے ہے، خواہ وہ عالم ملائک سے ہے، میرے محبوب یہ ساری مخلوقات تنے کی طرح بنی، شاخوں کی طرح بنی، پھلوں کی طرح بنی، پتوں کی طرح بنی، سب کچھ بعد میں بنا، اور ساری کائنات کی اصل، ساری کائنات کی جڑ اور ساری کائنات کی بنیاد، جس کی ذات سے میں نے ہر شے کی ابتدا کی، وہ وجود مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ون نجم، قسم ہے محبوب یہ جو شجر تخلیق ہے، یہ جو کریشن کا درخت ہے، ٹری آف کریشن، ٹری آف کریشن، میرے محبوب آپ کو میں نے روٹ بنایا ہے، نجم بنایا ہے شجر تخلیق کا۔ ساری مخلوقات میں کسی کو تنا کا درجہ دیا، کسی کو شاخ کا درجہ دیا، کسی کو پتے بنایا، کوئی پھل بنا، کوئی پھول بنا، کوئی سایہ بنا۔ درخت تخلیق کی ہر شے بعد میں بنی، مگر کائنات کی سب سے پہلا وجود جو عدم سے باہر آیا مصطفیٰ، وہ تیری ذات تھی۔ فرمایا محبوب تیری شان نجم کی ہے کہ اس کائنات کے مالی نے، اس کائنات کے مالی نے، رب کائنات نے تیرے نور کا ایک پودا لگایا۔ عدم تھا، کچھ نہ تھا، خدا تھا اور خدا کے سوا کچھ نہ تھا، خلق نہ تھی، لوح و قلم نہ تھا، جن و ملائک نہ تھے، ہر چیز عدم کے اندھیرے میں تھی۔ اس کائنات کے مالی نے ایک پودا لگایا اور وہ پودا نور مصطفیٰ کا تھا۔ اس کے بعد پھر کوئی اور پودا لگانے کی ضرورت نہ پڑی، اس نور مصطفیٰ کے پودے کو لگا کر کائنات کا مالی تجھے پھیلاتا گیا، اور تجھی سے لوح بھی بنتی گئی، قلم بنتا گیا، پھیل کر تجھی سے عرش نکلا، تجھی سے فرش نکلا، تجھی سے ارض و سما نکلی۔ تو محبوب تجھے نجم کی طرح ایک تیرے نور کا پودا لگایا اور تجھ سے پھیل کر ساری کائنات بن گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ پھر چوتھا معنی میں نے بیان کیا ابن منظور کی لسان العرب سے، وہ ہے جہاں سے چشمہ پھوٹے، جہاں سے دریا پھوٹے، اس کو نجم کہتے۔ اب فرمایا محبوب تو نجم ہے، تو نجم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی سیرابی اس کائنات میں ہوئی ہے اس کی اصل منبع تو ہے۔ سارے چشمے تیرے نور سے پھوٹے ہیں،
سارے دریا تیرے نور سے نکلے ہیں، سارے سمندر تیرے نور سے نکلے ہیں، مخلوقات کے سارے وجود تیرے منبع نور سے نکلے ہیں۔ گویا حضور کی ذات اقدس کو رب نے نجم بنا کر ایک ایسا منبع بنایا کہ لوگوں کائنات میں جتنی ہریالی نظر آ رہی ہے، جتنی سیرابی نظر آ رہی ہے، یہ ساری ہریالی، ساری سیرابی برکت ہے منبع نور مصطفیٰ کی۔ پھر ارشاد فرمایا 5واں درجہ کہ محبوب تو امی ہے، تو بولیے، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہے۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے۔ اب نبی امی آقا علیہ السلام کا لقب دیا۔ قرآن کا ترجمہ کرنے والے، تفسیریں لکھنے والے، قرآن کے درس دینے والے اور قرآن کے فکر کی اشاعت کرنے والے بالعموم ان کی نگاہ لفظ امی پر جب پڑی تو سوائے اس کے کہ کہیں سے پڑھے نہیں، کسی نے معاذ اللہ اپنی جہالت کی وجہ سے ان پڑھ کہہ دیا، ظلم کیا، کفر کیا، بددیانتی کی، گستاخی کی، یہ ایک بات ہو گئی۔ جو گستاخی سے بچے ان کی نگاہ یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں پڑھے، اللہ کے سوا کسی مدرسہ سے اور کسی استاد سے نہیں پڑھے۔ لیکن عزیزان محترم، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ امی جب پڑھیں تو صرف پڑھنے اور نہ پڑھنے کے گھیرے میں نہ رہا کریں، اس سے آگے بھی کائنات ہے، اس سے آگے بھی کچھ کائنات ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تجھے نبی امی بنایا۔ امی ام سے ہے، امی ام سے ہے۔ ام عربی زبان میں اصل اور جڑ کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اصل اور جڑ کو کہتے ہیں۔ ماں کو بھی عربی میں ام کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں ماں کو ام کہ ساری اولاد اس کے پیٹ سے جنم لیتی ہے، چونکہ اولاد اس کے پیٹ سے جنم لیتی ہے اس لیے وہ ام ہے۔ وَيُقَالُ لِكُلِّ مَا كَانَ أَصْلًا لِوُجُودِ شَيْءٍ مَبْدَأُ كُلِّ شَيْءٍ أُمٌ، ہر شے کا مبدأ، روٹ اس کو ام کہتے ہیں۔ تو ابتدا، مبدأ، اصل وہ ہو تو ام ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو فرمایا النبی الامی، میرے محبوب آپ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں جن کو ہم نے شان ام عطا کیا ہے۔ جس طرح کائنات کی زمین کی ابتدا مکہ سے ہوئی، وہ ام القرى بن گئی۔ جس طرح قرآن کی ابتدا فاتحہ سے ہوتی ہے وہ ام القرآن بن گئی۔ جس طرح ہر علم کی ابتدا لوح محفوظ سے ہوئی وہ ام الکتاب ہو گئی۔ تو میرے محبوب اس ساری کائنات اور جملہ موجودات کی ابتدا تیرے نور سے ہوئی، چونکہ سب سے پہلی خلق تو ہے، اس لیے تجھے امی کا لقب عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، امام طبرانی نے معجم میں، حیثمی نے مجمع الزوائد میں، ابن کثیر نے، سیوطی نے، حلبی نے، قسطلانی نے، ابن عساکر نے، سب نے حدیث کو روایت کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا یا رب اسألک بحق محمد، اے اللہ میں واسطہ محمد سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ہماری خطا معاف کر دے۔ فقال اللہ تعالی یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلق، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ ولم اخلق، میں نے تو اسے ابھی تک پیدا نہیں کیا، کیسے پہچان لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا رب لأنک لما خلقتنی،
बियदिका वनफख्त फिय्या मिन रूहिक रफअतु रासी फराइतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह, जब तूने मुझे पैदा किया, मेरे अंदर अपनी रूह फूंकी, मैंने सर उठाया, मैंने अर्श में हर तरफ और उसके सतूनों पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखा देखा। मैं समझ गया कि ये तेरे महबूब का नाम है, इसलिए इसका वसीला पेश किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया फ़क़द गफ़रतु लका वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुक। ए आदम, मैंने मोहम्मद के सदके माफ कर दिया, अगर ये मोहम्मद न होता तो तुझे भी पैदा न करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फिरकतैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन सुम्मा जअलहुम कबाइला फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन सुम्मा जअलहुम बुयूतन फजअलनी फी खैरिहिम बैतन व खैरिहिम नफ्सन। अल्लाह पाक ने खल्क कायनात पैदा की, उस कायनात में सबसे बेहतर खल्क में मुझे बनाया। फिर उस इंसानी खल्क के दो हिस्से किए, उनमें से बेहतर हिस्से में मुझे बनाया। फिर कबाइल पैदा किए, सबसे आला कबीले में मुझे बनाया। फिर खानदान बनाए, सबसे आला खानदान में बनाया। फरमाया अल्लाह ने खानदानों के एतबार से, नसब के एतबार से और ज़ात व हसब के एतबार से कायनात में सबसे आला, सबसे अनज़फ, सबसे अरफा और सबसे सुथरा नजीफ मेरे ज़ात को बनाया है। आका अलैहिस्सलाम के आबा में हज़रत काब बिन लुअई का ज़माना आ गया। ये हज़रत काब बिन लुअई हुजूर के आबा व अजदाद में से, ये वो जद्द अमजद थे। इनकी पुश्त में जब नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ तो ये कुरैश में इमाम ज़ुरकानी शरहुल मवाहिब में रिवायत करते हैं कि हर जुमा के दिन हज़रत काब बिन लुअई 500 साल कबल, 400 साल कबल जुमा के दिन कुरैश को जमा करके महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़िद करते थे। हुजूर के मिलाद का वक्त नहीं आया था, हर जुमा को कुरैश का इज्तिमा करते, इकट्ठा हो करते, उनको खिताब करते और आमद व विलादत व बेअसत मुस्तफ़ा का हज़रत काब बिन लुअई जिक्र किया करते थे। बताते थे कि हुजूर नबी आखिर ज़मां मेरी पुश्त में से आएंगे। जब कुसई बिन किलाब आए तो उनका मामूल भी ये था कि कुसई बिन किलाब, ये भी 500, 450, 500 साल पहले इनका मामूल भी ये था। इमाम ज़ुरकानी लिखते हैं कि जुमा के रोज़ अपनी कौम को कुरैश को जमा करते थे और जमा करके हुक्म देते कि हरम की ताज़ीम किया करो कि अनकरीब इस हरम को आबाद करने के लिए हमारी नस्ल में से नबी आने वाला है। अरे नूर मुस्तफ़ा की पहचान ईसाई पादरियों को भी थी, दरख्तों को भी थी, पत्थरों के भी थी। अफसोस इंसान, पत्थर, दरख्त, हैवान विलादत मुस्तफ़ा से पहले आपके परदादा में भी नूर मुस्तफ़ा को पहचान कर सजदे करें। और कितने नादान हम कि हुजूर की उम्मत भी होकर नूर मुस्तफ़ा की पहचान न कर सकें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा। हुजूर के परदादा हजरत हाशिम को नूर मुस्तफ़ा ने उनके चेहरे को इतना हसीन और जमील बना दिया था। कहरकल रूम का बादशाह, ईसाई बादशाह मुल्क रूम का, उसने पैगाम भेजा हजरत हाशिम को। रूम की सल्तनत के बादशाह ने पैगाम भेजा कि मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, कायनात हुस्न में उसका कोई मिसाल नहीं। ए हाशिम, मेरा जी चाहता है कि आप आ जाएं और मैं अपनी बेटी आपके अक़्द में तोहफ़तन पेश कर दूं। उस हिरकल रूम ने अपनी किताबों में पढ़ा था कि जिसकी पेशानी में इस नूर की चमक होगी, उसकी पुश्त में नूर मुस्तफ़ा होगा। उसने ख्वाहिश की हिरकल रूम के ईसाई बादशाह ने कि मेरी बेटी को नसीब हो जाए ये नूर के मुस्तफ़ा के नूर का इनकलाब उसके बतन से आगे चले। जब नूर मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में आया
تو خدا کی قسم ان کے جسم سے کستوری کے ہلے آتے تھے، کستوری کی خوشبو نکلتی تھی، ہر وقت خوشبو کی مہک آتی تھی، جدھر سے حضرت عبد المطلب گزر جاتے راہوں کی فضائیں ہوائیں معطر ہو جاتی تھی۔ نور مصطفیٰ جب حضرت عبد المطلب کی پشت میں تھا اور خشکی ہو جاتی، قحط ہو جاتا، بارش ہو جاتی، تو کتب سیر میں، کتب حدیث میں آیا ہے اور کتب تاریخ میں آیا ہے، اہل مکہ حضرت عبد المطلب کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتے اور ان کا وسیلہ دیتے تو مکہ پہ بارش ہو جاتی تھی۔ لوگو، ایمان کی حقیقت عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ ہے، اور یہ حقیقت یہ میلاد کا پیغام ہے۔ میلاد لوگوں سنو، میں تحقیق اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اس لیے منایا جاتا ہے کہ دلوں میں مصطفیٰ کا عشق اور ادب پیدا ہو، عظمت اور تکریم پیدا ہو۔ اگر عظمت نہیں تو کوئی عمل قبول نہ ہوگا، کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ سن لو میری بات، ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے، ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے۔ ایمان عمل سے پہلے بلا شرط قبول ہو جاتا ہے، ایمان عمل سے پہلے بلا شرط قبول ہو جاتا ہے، مگر عمل کی قبولیت کی شرط ایمان ہے۔ عمل نہ ہو ایمان تب بھی قبول، اور اگر ایمان نہ ہو تو عمل نامقبول۔ تو پتہ چلا کہ عمل ایمان کی شرط سے قبول ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان نہ علم کا نام ہے نہ عمل کا نام ہے، ایمان خدا کی قسم خدا کے حبیب کی محبت و ادب کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ جب تعظیم نبوت آدم کا وقت آیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، ابلیس اپنے علم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، انا خیر منہ، علم کی دلیل دی تھی، علم ابلیس کو لے ڈوبا، علم نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، علم ابلیس کا ایمان بچا، بولیے ابلیس کا ایمان بچا، بھائی بولو، نہیں سکا۔ وہ جو علم کے ساتھ تھا برباد ہو گیا۔ ادھر پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ، انہوں نے علم کے چراغ کو بجھا دیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لا علم لنا، مولا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ابلیس علم پر کھڑا ہوا، برباد ہو گیا۔ شیطانوں نے، فرشتوں نے علم چھوڑ دیا، ادب اپنا لیا، علم چھوڑ دیا، ادب اپنا دیا، فرشتوں کو ادب نے مقرب بنا دیا، شیطان کو علم نے مردود بنا دیا۔ لوگوں، ایمان علم سے نہیں آتا، ایمان ادب سے، محبت سے، جھک جانے سے آتا ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں اس اعلان پر کہ یہ تحریک امت مسلمہ میں انشاءاللہ اسلام کا احیاء کر کے رہے گی، دین کی تجدید کر کے رہے گی۔ لوگوں سن لو، میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں، اس لیے زندہ ہوں اور اس لیے مر جاؤں گا کہ اپنے مصطفیٰ کا عشق ایک ایک سینے میں چراغ جلا دوں، اندھیرے عشق مصطفیٰ سے ختم کر دوں۔ اٹھو، عشق مصطفیٰ کی شمع لے کر، ادب مصطفیٰ کی شمع لے کر زندگیوں میں انقلاب لاؤ، دین کی تجدید ہوگی۔ یہ صدی تمہاری صدی ہے، تم نے عشق اور ادب کے مصطفیٰ کے ذریعے
علم اور معرفت مصطفیٰ کے ذریعے اسلام کو احیا کرنا ہے، تجدید دین کرنی ہے، یہ پیغام اگلی صدی کی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ یہ انقلاب 2 سال 4 10 سال 20 سال کی جد و جہد سے عبارت نہیں ہے، یہ انقلاب صدیوں تک میراث اگلی نسلوں کو منتقل کرتا جائے گا۔ بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد پر دیواریں قائم کی ہیں، بڑھتے جاؤ، بس ہمت نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، فتح نصرت اترے گی، تمہارے قدموں میں آئے گی اگر تم ہمہ وقت مصطفیٰ کے قدموں میں رہو گے، مصطفیٰ کے قدموں میں رہو گے۔ کوئی بڑا سے بڑا طاغوت، کوئی بڑا سے بڑا جابر، کوئی بڑا سے بڑا عامر مصطفیٰ کے غلاموں کی راہ کو روک نہیں سکتا، اور عشق و ادب مصطفیٰ کے اس قافلے کے راستے کو رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ بڑی بڑی سازشیں ہوں گی، عارضی طور پہ تمہارے راستے روکے گئے، روکے جائیں گے، یہ عارضی رکاوٹیں ہیں، ٹھوکر سے دور کرتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، اور ثابت کر دو کہ یہ مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے شیر ہیں، اور جس میدان میں جائیں گے فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جائیں گے۔ آگے بڑھو، اللہ کی مدد تمہارے انتظار میں ہے، جبینوں کو سجدوں کی لذت دو، جبینوں کو سجدوں کی لذت دو، اللہ کے حضور دست بستہ رونے کے حال میں کھڑا ہونا سیکھو، دلوں کو اس کی ڈوری حضور کے گنبد اور حضور کی زلفوں سے جوڑ دو، ہر وقت حضور کی یاد میں رہا کرو، ہر وقت حضور کی دھن میں رہا کرو، ہر وقت حضور کے خیال میں رہا کرو، حضور کے دھیان میں رہا کرو۔ اٹھو بیٹھو چلو پھرو جیو مرو مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کی خاطر، مصطفیٰ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی میلاد کے اس پیغام کو آپ کے دل و دماغ میں راسخ کر دے، راسخ کر دے، اور بڑے سے بڑے مارکوں کے لیے قربانیاں دینا سیکھو، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، تجارت و کاروبار کی قربانی، رشتوں کی قربانی، سب کچھ قربان کر دو۔ کس کے لیے؟ جسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا پیغام ہے، حضور کو منانے کے لیے۔ اللہ پاک اس میلاد کی رات اور میلاد کی صبح قبول کرے۔ باادب کھڑے ہو جانا، باادب، حضور کی بارگاہ میں سلام ہوگا، ما علینا الا البلاغ۔